جی پریز لارڈ۔ میں بتانا چاہتا ہوں مسیحیت کے حوالے سے کہ مسیحیت میں کافر کسے کہتے ہیں۔ کفر ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے، کفر جو ہے نا یہ فعل ہے، فعل اس کو کہتا ہے جو کیا جاتا ہے، اور تکفیر میں، توہین میں یا ملامت وغیرہ کے معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے کفر کرنا۔ کفر کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور اس کا جو فاعل ہے کفر کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، فاعل جس کو کہتے ہیں، اور کافر ہوتا ہے۔ اور یہ جو اردو میں لفظ کافر لیا گیا یہ عربی کا ہے، عربی سے اس لفظ کو لیا گیا ہے، اور عربی میں جو اس کے بنیادی معنی ہے وہ ہے ڈھانپنا یا مٹانا، اور اس کا مقابلہ ہم کفارہ سے بھی کر سکتے ہیں، کفارہ کا بھی یہی معنی ہوتا ہے۔ تو عبرانی میں جو ہے اس کی جو معنی ہے وہ ڈھانپنا کی ہی ہے عبرانی میں بھی، لیکن کفر کے لیے اس مادہ سے کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا، کفر کا جو یعنی کہ کفر کیا گیا ہے۔ تو عربی میں جو کفر کے مجازی معنی ہے وہ ہے احسان چھپانا، یعنی ناشکری کرنا خدا کی۔ وہ شخص جو خدا کے احسان کو چھپائے وہ کافر ہے مسیحیت کے مطابق، وہ بے دین اور خدا کا منکر ہے۔ اور عبرانی میں کفر اور کافر وغیرہ کے لیے جو ہے وہ کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے گادف ایک لفظ استعمال ہوا ہے، گادف یعنی اس کے معنی ہے کاٹنا، گادف یہ کافر کے لیے بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ اور عربی میں اس کے لیے لفظ ہوا ہے جدف یا تجدیف۔ گادف جو عبرانی میں ہے کافر کے لیے استعمال ہوا، اس کو عربی میں جدف یا تجدیف یعنی کلمہ کفر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہا گیا ہے۔ اور مجازی معنی میں ہم اس کو لیں گے کہ وہ الفاظ یعنی کہ ایسے دشنام امیز الفاظ سے کسی کو کاٹ ڈالنا، طنز کے الفاظ سے کسی کو کاٹ ڈالنا۔ تو اس کی جو عبرانی صورت ہے وہ بائبل میں اس کے لیے کیا کی گئی ہے، گادف کا جو معنی ہے کاٹنا۔ اس کے لیے دوسرا سلاطین 19 باب اور اس کی 6 اور 22 آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تکفیر۔ گادف کا جو عبرانی لفظ ہے اردو ترجمے میں اس کے لیے تکفیر استعمال کیا گیا، اور کیتھولک میں اس کو کفر کہا گیا ہے، کیتھولک ترجمے میں۔ پھر یسایہ 37 باب اور اس کی 6 آیت میں اس کا تکفیر ہی کیا گیا ہے ترجمہ، لیکن کیتھولک ترجمے میں اس کو ترجمہ کیا گیا ہے کفر گوئی۔ یہ گادف جو کافر کے لیے استعمال ہوا ہے عبرانی لفظ۔ اور حزقیل 20 باب اور اس کی 27ویں آیت میں بھی تکفیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ فاعل کی صیغہ میں اس کو دیکھیں گادف کو یعنی کفر کرنے والے کے طور پر دیکھیں تو زبور 44 اور اس کی 16ویں آیت میں کفر بکنے والا اس کا گادف کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور کیتھولک ترجمے میں اس کو کافر ہی کہا گیا ہے۔ اور گنتی 15 باب اور اس کی 30 آیت میں احانت کرنا یہ بھی کافر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کافر لفظ نہیں لکھا گیا، لیکن احانت کرنا سے مراد کفر کرنا ہی ہوتا ہے، اور کفر کرنے والا کیتھولک ہوتا ہے۔ کیتھولک ترجمے میں احانت کا جو ترجمہ کیا گیا وہ بغاوت کیا گیا، بغاوت کرنے والے کو بھی بائبل میں گادف یعنی کافر ہی کہا گیا ہے۔ ناقب ایک دوسرا لفظ ہے عبرانی میں جو کافر کے لیے استعمال ہوا ہے، ناقب یعنی سوراخ کرنا، اور عربی میں اس کو نقب کہتے ہیں، نقب لگانا۔ اور اس کو جب لغوی معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو لغوی معنوں میں اس کو سوراخ کرنے کا ہی کہیں گے، جیسے دوسرا سلاطین 12 باب اور اس کی 9 آیت میں کہا گیا ہے۔ پھر ایوب 40 باب اور اس کی 24 آیت میں چھید کرنا کسی چیز میں وہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ کافر کے لیے جو ناقب استعمال کیا گیا لفظ، چھیدنے والے کو بھی کافر کہا گیا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا، تو جس تھالی میں کھاتا ہے اس میں چھید کرنے والے کو بھی بائبل کے مطابق کافر کا ہی لقب ملتا ہے۔ اور اس کے جب مجازی معنی ہم استعمال کریں گے تو مجازی معنوں میں لعنت کرنے والا جو ہے نا وہ کافر ہے، خصوصاً خدا کے نام کی تکفیر کرنے والا وہ کافر ہے۔ یہ احبار 24 باب 11 اور 16 ہے جہاں لکھا ہے پاک نام پر کفر بکنے والا۔ پھر گنتی 23 باب اور اس کی 8 سے 25 آیت میں لعنت کرنا خدا کے نام پر، تو اس کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ پھر احبار 24 باب 11 سے 16 آیت میں پاک نام پر کفر بکنا، تو یہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو کافر کہا گیا ہے۔ پھر گنتی 23 باب 8 اور 25 آیت میں لعنت کرنا یہ بھی کافر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ایوب 3 باب 8 آیت، 5 باب 3 آیت، امثال 11 باب 26 آیت، ان حوالوں میں جو لعنت ہے وہ انسان کے لیے ہے۔
اور ان کو بھی کافر کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور تیسرا لفظ جو لعنت کے لیے، کفر کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے بارک، اور یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ اس کا جو صحیح معنی ہے وہ ہے برکت دینا، بارک۔ ابھی بھی جب یہ ویڈیو شروع ہوئی تھی تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، ایک جملہ بولا تھا کہ بسم الاب والابن والروح القدس بارک اللہ کل جمیع۔ تو میں نے کہا تھا کہ ابتدا ہے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، اور خدا کے نام پہ آپ سب پر برکت ہو۔ تو میں نے بارک کا لفظ استعمال کیا تھا برکت کے لیے، اور یہاں پر جو عبرانی میں بارک کا لفظ ہوا ہے اس کے بھی جو صحیح معنی ہے وہ برکت یا بارک یا برکت دینا ہے۔ تو اس کا جو عبرانی استعمال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، برکت، بارک لفظ کا۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ نقل کفر کفر نباشد، یعنی اگر کسی کے کہے ہوئے کفر کو دہرایا جائے تو وہ کفر تصور نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ جی اس نے خدا کی توہین کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے، تو ہم وہ سیم الفاظ اس کے جو ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں کہ جی اس نے یہ بات کی تھی، لیکن اس کے ساتھ نعوذ باللہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہودیوں میں کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ کسی کی کفر یا بات کو دہراتے تھے تو اس کو بھی کفر کہا جاتا تھا کہ اس نے بھی کفر بکا ہے۔ فرض کریں کہ اگر میرے سامنے بھائی شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات کر دی ہے مسیحت کے متعلق، تو میں پاسٹر عمران کو بتاؤں گا جی انہوں نے مسیحت کے متعلق یہ بات کی ہے، اور میں بھی لفظ بہ لفظ وہی بات دہرا دیتا ہوں، تو ہمارے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں وہی سمجھا جائے گا جی یہ شہزاد صاحب کی بات کر رہے ہیں، خود انہوں نے یہ نہیں کہا۔ لیکن یہودی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس نے بھی توہین کر دی ہے، اس نے تو کی ہے، اس نے بھی بول کر توہین کر دی ہے۔ تو عبرانی لوگ کچھ زیادہ ہی حساس تھے، وہ خدا کے خلاف کفر دہرانے کو بھی کفر سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ ایسے موقع کو جو ہے وہ بڑی کومل بیانی سے کام لیتے تھے۔ تو وہ کفر کی جگہ اس کا الٹ لفظ یعنی برکت استعمال کر لیتے تھے، کفر استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس کی جگہ برکت کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا تھا کہ جو مطلب ادا کرنا مقصود ہے وہ کفر، یعنی کہ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ طنز ہی کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو مثالیں ہیں وہ عبرانی متن اگر ہم دیکھیں تو پہلا سلاطین 21 باب اور اس کی 10 اور 13 آیت جہاں لعنت کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ عبرانی میں برکت کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ پھر ایوب 1 باب اور اس کی 5 اور 11 آیت، 2 باب اور اس کی 5 اور 9 آیت میں بھی تکفیر کا لفظ ہے، لیکن عبرانی متن میں وہاں پر برکت کا لفظ ہے جو کہ تنزیہ استعمال کیا گیا، ترجمے میں پھر اس کو تکفیر ہی لکھا گیا ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں کفر یا تکفیر وغیرہ ایک عمل توہین سمجھا جاتا تھا جس سے خدا کی عزت پر دھبا آتا ہے، اور اس فعل کا زور، اس کام کا زور خدا کے نام پر ہے جس کا احترام نہایت ضروری ہے، اور عبرانی لوگ خدا کے نام کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اسے زبان پر بھی نہیں لاتے تھے۔ اگر ہم قاموس کتاب میں یہوہ کے نام کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بڑی کافی ساری کفر کے متعلق مسیحت میں باتیں ہیں۔ ویکیپیڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو ویکیپیڈیا میں جو کافر کے معنی ہے وہ ہے کفر یا انکار کرنے والا، اور شریعت میں کافر کی اصطلاح ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو اللہ کو، خدا کو رب تو مانتا ہے، محمد کو آخری نبی بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن زندگی میں ان کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور حضور پاک کے طریقوں پر عمل نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر ہے۔ تو اس نظریے سے چونکہ ہم حضور پاک کی تعلیم پر اس طرح سے عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ لوگ ہمیں کافر کہہ دیتے ہیں۔ لیکن کیا اہل کتاب کو مسلمان یا کافر کہنا چاہیے؟ تو اہل کتاب کے متعلق منہاج القرآن کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب اہل ایمان ہے، اور قرآن مجید نے انہیں کہیں بھی کافر نہیں کہا بلکہ اہل ایمان کہا ہے۔ لیکن دوسری طرف نبی آخر الزمان جو ہیں
وہ ان پر ایمان نہ لانے کی بنا پر وہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ہم حضور پاک پر ایمان نہ لانے کی بنا پر مسلمان بھی کنسیڈر نہیں ہوتے، جو کہ ٹھیک ہے۔ تو گویا وہ کافر ہیں نہ مسلمان۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کافر ہیں نہ مسلمان، بلکہ ایمان کے ایک ایسے درجے میں ہے، آپ کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ ہم کافر ہیں نہ مسلمان ہیں، بلکہ ایمان کے ایک ایسے درجے میں ہے جہاں پر ہم اہل ایمان تو کہلا سکتے ہیں، مگر مسلمان یا کافر ہمیں نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ دارالافتاء منہاج القرآن ہے، 365 ماڈل ٹاؤن لاہور کا یہ فتویٰ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس وقت۔ قرآن پاک ہمیں کافر نہیں کہتا، اہل ایمان کہتا ہے۔ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم کافر بھی نہیں ہیں، ہمیں کافر بھی نہ کہا جائے۔ کافر کہنا حضرت عیسیٰ کے فالور کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ حضرت عیسیٰ کو کیا درجہ دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو کیا درجہ دیتے ہیں، یہ آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔